ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو باقاعدہ ہے، جو کہ اس نے قرآن پاک میں اس کی پاک ذات نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ میں انسان سے محبت کرتا ہوں، رحمان اور رحیم ہوں، اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں، اس کی خوشحالی چاہتا ہوں۔ بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیکچر میں سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت دوستانہ انداز میں یہاں تک بھی بیان کیا ہے کہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں ہم مصیبت میں ڈالیں، تمہیں ہم تکلیف میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خلاف نعوذ باللہ کسی جنگ کا اعلان نہیں کر رکھا۔ وہ ہمارے بنانے والا ہے، ہمارا مالک ہے۔ ہم پیدا شاید اپنے ماں باپ کے گھر ہوئے ہیں، اس لیے ان سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے۔ تو میں اور آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو ہم در حقیقت کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں تو ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک رشتہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس رشتے کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اس رشتے میں جو ہم پر چیزیں فرض کی گئی ہیں ان کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو توفیق دے کہ فرض سے بڑھ کر ہمارا دل چاہے، اگر ہم اپنے درجات کو اور بلند کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم نفلی عبادت کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو ایک ہستی کے ساتھ ہم رشتہ بنا رہے ہیں، اور جب ہم اکیلے ہوں تو 100% یہ بات ہے کہ اس وقت تو پھر صرف آپ اور اللہ ہی ہیں، کوئی اور نہیں دکھ سکتا آپ کو، صرف آپ جانتے ہیں آپ اکیلے میں کیا کر رہے ہیں۔ اور جب آپ اکیلے ہیں تو صرف آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہیں، یعنی تبھی تو وہ رشتہ ابھر کے آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکیلے میں اس بندے نے میرا خیال نہیں کیا۔ تو جو بندہ اکیلے میں خیال نہیں کر سکتا، ظاہری بات ہے پھر کہ اس کے جو بظاہر کے عمل ہیں، جو اس نے ایکسٹرنلی دنیا کے ساتھ کیے، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، لوگوں کی مدد کی، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھا اور 100 کام کیے معاشرے میں، تو گویا پھر وہ اس نے دکھاوے کے لیے کیا۔ ایک انسان جس کے دل میں یہ خیال نہ آیا ہو، اس چیز کا احساس وہ نہ کر رہا ہو کہ میں جب اکیلا ہوں، یعنی میں اپنے اللہ کے لیے جب قربانی نہیں دے سکتا اپنی لذتوں کی، اپنی نفس کی خواہشات کی، تو پھر آپ کے سارے اعمال بھی ایک طرح سے جھوٹے ثابت ہوئے۔ میں نے اس حدیث سے مطلب نکالا ہے کہ نعوذ باللہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ بیوقوفی نہیں کر سکتے، ان کو ہم بیوقوف نہیں بنا سکتے، اپنے آپ کو شاید بیوقوف بنا رہے ہوں، ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہم۔ اور اس بہکاوے میں ہرگز مت رہیے گا۔ اسکول کے زمانے سے رٹ کے یاد کیجیے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف کر دے گا، حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد نہیں معاف کرے گا۔ کس کی ذات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جس نے آپ کو بنایا ہے، جس کی مخلوق، اگر آپ حقوق العباد کی بات بھی کرتے ہیں تو اسی کی مخلوق کے ساتھ آپ اچھے پیش آ رہے ہیں، اور جو خالق ہے، جس نے بنایا ہے، اس کے ساتھ آپ چوری کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کہ تیرے لیے میں ناپاک بھی رہوں گا، تیرے لیے میں یہ بدکاری میں ملوث رہوں گا، باہر کی دنیا اور لوگوں کے لیے میں بہت پاک اور صاف رہوں گا۔ یہ طریقہ کار میں نے اس غلاظت سے بچنے کے لیے اس لیے چنا ہے، اس حدیث پہ تجزیہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ اس عادت میں مجبور ہیں، اور نو ڈاؤٹ ایک کافی مشکل، کافی مضبوط، اسٹرانگ، گھٹیا چیز ہے، جس نے بنایا، جو بنانے والے ہیں ان کے تو آپ بھول جائیں، ان سے تو اللہ وہ حساب لے گا کہ بنائی ہی کیوں، تخلیق میں کیوں آئی۔ لیکن میں اور آپ شاید مجبور ہو کے اپنی بہت ساری عادتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہی وہ کوئی بھی ایڈکشن ہو، نشہ ہو، شراب ہو، کوئی ڈرگز ہو، جو بھی ہو، انسان اپنی ول پاور کے سامنے، ول پاور کو استعمال نہ کرتے ہوئے ان ایڈکشنز کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ بنتی ہے کہ کیوں ہم اس پروسیس کو کنٹینیو کریں، کیوں ہم اس عادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اپنے آپ کے روکنا، بہت سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ شاید روکنا چاہیے، غلط چیز ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہاؤ ٹو اسٹاپ اٹ، یہ صرف ہمارے دماغ میں تب آ سکتا ہے، یہ قوت ہمارے اندر
تب آ سکتی کہ میں کیسے روکوں، جب ہمارے دل و دماغ میں یہ کلیئر ہو جائے کہ میں کیوں روکوں۔ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی سے اس گندگی کو اس حد تک دور کر دیا ہے۔ میں آپ سب کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ عادت آپ سے، مجھ سے بڑی نہیں ہے، اور استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے بالکل بڑی نہیں ہے۔ جب آپ کے دماغ میں یہ کلیئر ہو جائے نا، دل میں یہ کلیئر ہو جائے کہ میں کیوں روکنا چاہتا ہوں، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے، جسمانی، سائیکولوجیکل اور ریلیشن شپس میں جو اس کا نقصان ہے وہ سب تو ہے ہی، اور کیا کرے انسان، اپنی مجبوریوں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کبھی کبھار اپنے دل کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اس کے اندر جذبہ لانے کے لیے، قوت لانے کے لیے، کبھی کبھی ہمیں خوف کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف لے کر آئیں۔ کبھی اس کا پیار چاہیے ہوتا ہے، اس کی رحمت پر یقین چاہیے ہوتا ہے، اس کی رحمت پہ بہت یقین ہے۔ میں اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کروں گا، اور یہ اسی بات پر اینڈ کروں گا کہ جہاں جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان چیزوں سے منع کیا ہے اور ان چیزوں کی سزا ہے، اور یہ چیز کرنے سے آپ جہنم کے راستے پہ چل پڑیں گے، میرے خیال سے شاید اس سے زیادہ ڈومینیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، جو کہ اس کا اپنا کلام ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ میں غفور اور رحیم ہوں۔ وہ معاف کرنے کی بات زیادہ کرتا ہے، اس کے ناموں کی صفات پہ اگر دیکھی جائیں تو وہ معاف کرنے والی زیادہ ہے۔ بار بار یہ کہتا ہے، کس قدر واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اے آدم کی اولاد، تم گناہ کرو گے، نہیں کہا کہ شاید کرو یا نہ کرو، تم گناہ کرو گے، اور مجھے سب سے زیادہ اپنا غلام وہ پسند ہے جو بار بار میرے پاس پلٹ کر آئے۔ اس کا غلط مطلب نکال کر یہ نہیں کر سکتے، یہ بیوقوفی کریں گے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم ہر گناہ کو توبہ کر لیں اور پھر واپس اس کو شروع کر دیں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ وہ ہے، اور وہ معاف کرے گا، وہ وعدہ کرتا ہے معاف کرنے کا۔ آخری دم تک ہمارے پاس موقع ہے توبہ کر لینے کا، لیکن ہمارے اس سفر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لاسٹ سیکنڈ کے اوپر پہنچ کے 33% نمبر لے کے کہیں پاس ہونے کی امید رکھیں۔ میرے اور آپ کے پاس ابھی وقت ہے، زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، ہمارا یہ امتحان چلے گا جب تک آخری سانس ہے۔ تو ہماری ان کاوشوں کا، ان کوششوں کا تو مقصد یہی ہے کہ ہم درجات بلند کریں، کم سے کم کی امید میں نہیں رہیں، اپنی طرف سے ہم کوشش کریں۔ وہ معاف کرے گا ضرور، لیکن اپنی طرف سے ہم کسی بھی دھوکے میں مت رہیں کہ ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رشتے کو نہ نبھا رہے ہوں، اور ساتھ ہی اس کی مغفرت کی امید کریں اور اس سے رحمت کی امید کریں۔ اپنا دامن صاف رکھیں، اس چیز کی اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو اس سے بڑے آپ کے کوئی اعمال نہیں ہوں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر چند لفظات کو، چند خواہشات کو سیکریفائس کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے چیز۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ گناہ کریں، ثواب کریں، اللہ تعالیٰ اس چیز سے فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اس بندے نے مجھے ناراض نہ کرنے کی وجہ سے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کی وجہ سے، مجھے خوش کرنے کی وجہ سے اپنی اس عیاشی کو، اپنی اس لذت کو سیکریفائس کیا، اس کو چھوڑا۔ اپنے دل و دماغ میں یہ چیز کلیئر کر لیں کہ مجھے کیوں اس عادت کو چھوڑنا ہے، اس برائی کو چھوڑنا ہے، کیسے چھوڑنا ہے، وہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ 30 دن میں ہر عادت بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ بہتر اور مضبوط کرنے کی توفیق